الرحیم. وضو کی 7 نمبر سنت جو ہے تخلیل اللحیہ ہے، داڑھی کا حلال کرنا، حلال داڑھی کا خلل کرنا. دلیل اس کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. داڑھی اس کا مقدار تو ہماری نزدیک اور سنت کے مطابق 1 مشت کے برابر ہے، یہاں تک داڑھی. پھر اس میں حلال کرنا اپنا کوشش کرنا. اگر داڑھی کے بالوں کے بیچ تک پانی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کو کہتے ہیں سنت. یہ سنت ہے کسی چیز کا وضو کا سنت ہے. اور سنت کے بارے میں ہم نے پہلے ایک بات کی تھی کہ رسول اللہ کی سنت کا انکار کرنا کفر ہے، جیسا فرض کا انکار کرنا کفر ہے. پنجاب میں ایک اینکر صاحب نے پوچھا ایک عورت سے کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام سنت کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ اس زمانے میں آ جائے آپ سے ایک بات پوچھی کہ مجھ سے ایک چیز مانگو جو میں دوں گا، کیا چیز مانوں گی، کیا چیز مانگے گی؟ تب سوال نبی علیہ السلام راشی چیز چیز گرانا والا سبق والی جنت تسق والی جنت یہ ساری انگی ہے. ہمارے پشتوں میں اس کو انگی کہتے ہیں. جب یہاں آواز کری اور وہاں پہاڑ وہ آواز لٹا دو تمہاری طرف ایسا اماں تم واپس آتا ہے نا، اس کو ہم انگی کہتے ہیں. یہ سارے انگی ہے. ایک نے کہا میں رسول اللہ سے جنت مانگوں گا تو ساری کی ساری بولتے کہ ہم جنت مانگیں. شاباش تمہاری تربیت. سنو اس عورت نے عجیب جملہ کہا. اس نے کہا کہ میری آنکھوں اور وجود میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے کوئی چیز مانگوں، اس سے کیا کوئی چیز مانگو. اور کیسے تب پھر رونے لگا کہ ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے ایک چیز مانگیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے تو مان بھی کیا. اور اس کی جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں کیا مانگوں گا رسول اللہ سے اگر میں اس سے مخاطب ہو جاؤں. تو یاد رکھنا قیامت کی روز محشر کے میدان میں جب ہم اپنی نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جائے اور وہ کہیں وہاں پر ہم کیا مانگیں گے اس سے؟ حوض کوثر پہ پانی مانگیں گے. تو جب تمہاری منہ کی داڑھی نہیں ہے تو رسول اللہ اپنی امتی کو کس سے پہچانیں گے؟ غیر محجلین وضو کی وجہ سے اندام سفید ہوں گے. سارے اندام کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے. بازو سفید ہوں گے، پاؤں سفید ہوں گے. یا میں نے فرائض وضو میں ایک غلطی کی تھی. غلطی یہ تھی کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ وضو کے اندر داخل نہیں ہے. میں بات ٹھیک کر رہا تھا لیکن میں نے جو قول پیش کرنا تھا میں نے دوسرے قول کو چھوڑ لیا تھا. ہمارا اصل نفتہ بھی مذہب یہ ہے کہ یہ وضو کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. یہ چیز جانتے ہیں کہنے کے سنگلی یہ وضو کے اندر داخل ہے. تو سوچو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو لحیہ آپ کے منہ پہ داڑھی ہو، اگر کہ یہاں تک پانی نہ جائے لیکن آپ اپنا کوشش اس سنت میں کرنا. یہ کیا سنت ہے؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بات پہ دلیل رسول اللہ سے پیش کر. رسول اللہ کی روایت انس کہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام وضو کرتے تھے اذا توضأ اخذ کفا. وہ سنن ابی داؤد اور مشکات جلد نمبر 1 باب سنن الوضو کی یہ حدیث ہے. انس کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فخلل به لحیته، اس نے داڑھی کے خلال کیا اس میں. اور ہاکذا امرنی ربی، پھر رسول اللہ نے فرمایا وقال ہاکذا امرنی ربی، ہمارے رب نے اس طرح حکم کیا ہے کہ داڑھی کا خلال کرو اس طریقے سے. ہماری تو منہ پی ہے نہیں تو ہم کیا؟ میں تو چھوٹا ہوں، بہت زیادہ چھوٹا.
اور دوسرا دلیل ترمذی بانی میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان یخلل لحیته کہ ان نبی علیہ السلام کان یخلل لحیته اپنی داڑھی کا خلل کرتا تو یہ سنت ہے. نمبر 8 تخلیل الاصابع انگلیوں کا خلل کرنا. ایک یہ ہمارے لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ جب سر کا مسح کرتے ہو تو مسح کرتی ہے پھر اس کے بعد یہ والا کام کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین میں نہیں, یہ سنت ہے نہ مستحب یہ کام کرنا. ٹھیک ہے, یہ جو انگلیاں ان کے اندر خلل کرنا پاؤں کی انگلیوں کا خلل کرنا, خلل جانتے ہیں پھیرنا, یہ خلل ہے اس کو کرنا کہاں ہے؟ دو سنت. اور انگلی کے اندر خلل کرنا اس کو انگلی کہتی ہے. کہا گیا انگریز کا بچہ اس کو انگلیاں کہتی ہے. دلیل روایت مستورد بن شداد کہتی ہے ترمذی ابو داود ابن ماجہ مشکات باب سنن الفضول میں روایت اذا توضا يدلك اصابع رجليه بخنصر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کا خلل کرتا تھا. خنصر لفظ آیا دیکھو عربی میں ہر چیز کا نام ہے. اس کو کہتے ہیں خنصر, اس کو کہتے ہیں بنصر, اس کو کہتے ہیں اسطاع, اس کو کہتے ہیں مصبحہ, اس کو کہتے ہیں ادھامہ. اس کو کشتوں میں ہمارے لوگوں ان کا اگر پتہ چلا تو اس کے نام کیا رکھیں گے؟ اپنے بچوں کا نام رکھیں گے. وخنصری بنصری اسطی مصبحی ادھامی. سمجھ گئے اس کا نام؟ یہ ہوا نا خنصر. یاد کر تمہارا نام کیا؟ خنصر. یہ تم یہ اس کا نام ہوا بنصر. تم یہ بنصر ہو. اس کا نام ہوا کیسا ٹھیک آیا مقدار پر. اس کا نام کیا ہے؟ اسطا. اس کا نام کیا ہے؟ مصبحہ. اس کا نام کیا ہے؟ ادھامہ. اس کو کہتے ہیں. تمہارا نام کیا تھا؟ تمہارا بنصر. مصبحہ تمہارا ادھامہ خنصر. آپ نام کو یاد رکھو. یہ کس گئے چھوڑیں گے نہیں. تو یہ ہوئی نا اس کے نام. لحیہ نام یہ یاد کرو عربی میں کسی کہتی ہے؟ داڑھی کو. اردو میں داڑھی پشت میں گرا یہ ہوا لحیہ. سمجھ گیا؟ ایک شخص نے مجھے کہا میرا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے اسلامی نام. میں نے کہا ابو بکر. کہا نہیں یہ تو ہے ہمارے گاؤں میں. عمر عثمان ہے, علی ہے, خالد ہے, عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, عباد الرحمن ہے. یہ سارے نام میں نے ذکر کر کے عدنان ہے, دانیال ہے, ثاقب ہے, فواد ہے, اشتیاق ہے, اور خنصر کا کیا نام تھا؟ سفیان ہے. یہ سارے نام ہے. تو میں نے کہا خنزب رکھوں کیا؟ وہ کہتے اتنا اچھا نام ہے کتنا اچھا نام ہے ابھی تک کسی نے نہیں رکھا. دوست پھر ودانی چاہ میں دیکھا. میں نے کہا خبیث کی بچی یہ شیطان کا نام ہے. شیطان میں ایک شیطان ہے جو نماز میں لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتے. اس کا نام کیا ہے؟ وضو کے اندر خنزب ہے, اور نماز کے اندر جو وسوسے ڈالتے اس کا نام ہے ولہان. وہ ہمارے گاؤں کا اوپر والا گاؤں ہے. اس میں ایک شخص بہت سست ہے. 1 میٹر راستہ وہ کم از کم 5 دن میں سفر کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ ولہان. ہمارے گاؤں کا نہیں ہے, دور ہے لیکن یہ نام. پھر یہ آج سنت ہوئی. نمبر 1 کیا تھا؟ کیا 3 دفعہ ہاتھوں کو. نمبر 2 تسمیہ بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 مسواک. نمبر 4 مزمزہ. نمبر 5 استنشاق. مزمزہ جانتے ہیں؟ منہ کے اندر 3 دفعہ. نمبر 5 استنشاق. نمبر 6 مسح الاذنین, دونوں کانوں کا مسح کرنا. نمبر 8 تحلیل اللحیہ, حلال کرنا داڑھی کا. نمبر 8
تحلیل الاصابع, انگلیوں کا, سمجھ گیا ہی, یاد کرو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.